امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وعلیہ السلام وسلام اللہ علیہ۔ چونکہ آپ کی ولادت باسعادت کا یہ مہینہ ہے تو میں نے چاہا کہ آپ کی بارگاہ میں میری اور آپ سب کی حاضری ہو جائے اور ان کی بارگاہ سے فیض حکمت نصیب ہو جائے۔ دیکھیے، جو جس قوم سے محبت کرتا ہے اسی میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور جو جس قوم کا ذکر کرتا ہے وہ اس قوم کے محبین میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ربط ہے نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی میں سے شمار ہوتا ہے۔ تو محبت کرنے کی نشانی کیا ہے؟ جو جس کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ ان کے محبت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غلامان اہل بیت میں شامل ہو جائیں، ان کے محبین میں، ان کے غلاموں میں شامل ہوں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ایسی ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت عطا فرمائیں جو کسی کو عطا نہ فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا تاریخ میں آپ سے حسد کیا گیا، عداوت رکھی گئی، کوئی شخصیت اس قدر محسود ترین ہستی نہیں ہے۔ یہ آپ کی عظیم فضیلتوں کی نشانی ہے۔ حسد تب ہی کسی سے کیا جاتا ہے جب کسی کے پاس کوئی انوکھی چیز ہو، ہے نا۔ مثال کے طور پر یہاں بیٹھا ہوا اگر ہر شخص میٹرک پڑھا ہوا ہو تو کوئی کسی سے تعلیم پر حسد کیوں کرے گا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو آپ کی ذات اقدس آپ کے متعلق ہر دور میں زبان سے، تحریر سے، تقریر سے ایسا علل اعلان کہا گیا، لکھا گیا، سنایا گیا کہ جس سے بغض ظاہر ہو گیا۔ بغض بولیے۔ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت واضح ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق اور ان کی اولاد کے متعلق بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں بغض ہے وہ بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے ہم بغض علی سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، اور عشق علی کی خیرات مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ آئیے ایک حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، حضور کی آمد کا مقصد 4 چیزیں ہیں۔ کتنی بولیے؟ پہلی چیز، قرآن کی آیات امت تک پہنچا دینا۔ آیات خداوندی امت تک بولیے پہنچا دینا۔ دوسرا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، پہلا یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی آیتیں امت تک، انسانیت تک پہنچانا۔ امت 2 طرح کی ہے نبی علیہ السلام کی۔ ایک امت اجابت ہے، جس نے حضور کی دعوت قبول کر لی، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور دوسری امت امت دعوت کہلاتی ہے، اس میں کفار بھی شامل ہیں، مشرکین بھی شامل ہیں، یہود بھی، نصارہ بھی، وہ سب حضور کی امت ہیں، امت دعوت، جن تک حضور کی دعوت پہنچی۔ تو دعوت کے اعتبار سے یہ ساری امت ہے، اور دعوت قبول کرنے کے اعتبار سے صرف مسلمان امت ہے، یعنی امت اجابت۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں؟ تو پہلا تو حضور نے اللہ کی آیتیں پہنچا دی، دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، کتاب کی تعلیم دی، تیسرا وَيُزَكِّيهِمْ، باطن پاک کیے، چوتھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی تعلیم دی۔ کس کی تعلیم بولیے؟ حکمت کی تعلیم دی۔ اب قرآن کا معاملہ لیجئے، قرآن کی تعلیم ہو یا تلاوت ہو، تعلیم ہو یا بولیے تلاوت ہو، تو وہ معاملہ دیکھیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انزل القرآن علی 7 احرف، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو 7 حرفوں پہ نازل کیا۔ کتنے؟
اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر حرف کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ قرآن 7 حرفوں پہ نازل کیا گیا اور ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک بولیے باطن ہے، باطن اس کا چھپا ہوا باطن ہے۔ فرمایا کسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کا ظاہر عطا فرمایا، کسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کا باطن عطا فرمایا۔ علی بن ابی طالب کی ہستی وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن کا ہر ظاہر بھی عطا فرما دیا، ہر باطن بھی عطا فرما دیا۔ تو قرآن کا معاملہ لیجئے تو یہ شان ہے، اور اگر تزکیہ باطن کا معاملہ لیجئے تو تمام روحانی سلسلے، تزکیہ باطن کے سلسلے، طریقت کے سلسلے، ان سب کے پیشوا اور امام حضرت مولا علی المرتضیٰ ہے۔ اور اگر حکمت کی بات کیجئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں۔ حکمت ایسے ہی نہیں مل جاتی، راہ چلتے نہیں ملتی، حکمت کا میں گھر ہوں۔ اس کا مطلب حکمت کا کوئی ٹھکانہ ہے، حکمت کوئی بے ٹھکانہ چیز نہیں۔ سمجھنے والی بات ہے نا، حکمت کوئی بے ٹھکانہ چیز نہیں ہے کہ تم ادھر جاؤ تو مل جائے، ادھر جاؤ تو مل جائے نا، حکمت بے ٹھکانہ نہیں ہے۔ حکمت کا ایک ٹھکانہ ہے، حکمت کا ایک در ہے، حکمت کا ایک گھر ہے۔ ٹھکانہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں حکمت کا ٹھکانہ ہوں، حکمت کا گھر میں ہوں۔ حکمت کا گھر، حکمت کا ایک ٹھکانہ ہے، حکمت بے ٹھکانہ چیز نہیں، راہ چلتے ملنے والی چیز نہیں ہے۔ فرمایا حکمت کا گھر میں ہوں۔ اب کسی کو چاہیے حکمت تو فرمایا وعلی بابوہا، اس حکمت کے گھر کا دروازہ علی بن ابی طالب ہے۔ اس کے صدقے ملے گی جس کو بھی ملے گی۔ میری بات اب سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ نبوت کے فرائض میں 4 چیزیں، لہذا علم اسی کا کامل جو چاروں رکھتا ہے، روحانیت اسی کی کامل جو چاروں رکھتا ہے، اور جس کے پاس چاروں نہیں ہیں وہ ادھورا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جس کو آپ اردو میں نیم بھی کہتے ہیں، نیم، نیم ادھورا۔ نیم بولیے تو اس لیے کہا جاتا ہے نا بھائی، نیم درزی خطرہ تھان، ادھورے درزی کو دو گے تھان تباہ کر دے گا، جتنا مرضی قیمتی کپڑا ہو۔ نیم درزی خطرہ بولیے نا تھان، نیم حکیم خطرہ جان، اور نیم ملا خطرہ۔ اور نیم ملا کون ہے؟ جسے علی کی در کی خیرات نصیب نہیں ہوئی، جسے علم تو مل گیا کہیں سے لیکن حکمت نہیں ملی۔ حکمت بول